مسیح میں میرے عزیزو، آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہوگی وہ حوالہ میں نے لیا ہے، وہ حوالہ مجھے خداوند نے دیا ہے متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 41 آیت۔ میتھیو چیپٹر 26 ورس 24 فرام نیو ٹیسٹمنٹ۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم سب اس آیت کو بخوبی جانتے ہیں اور میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے پہلے یہ آیت نہ سنی ہو۔ آج خداوند اور خداوند کا روح ہمیں اس آیت میں سے کیا سکھانا چاہتے ہیں، کس طرف دھیان لگانا چاہتے ہیں، ہم نے ان باتوں پر آج غور کرنا ہے۔ پریز گاڈ۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا، جاگو اور دعا کرو۔ ہم ان دو باتوں پر غور کریں گے کہ ہمیں خداوند کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یسوع مسیح کی طرف سے۔ یہ گتسمنی کے باغ کا واقعہ ہے، یہ گتسمنی میں کہی گئی یسوع مسیح کے مبارک لفظوں میں سے ایک آیت ہے کہ یسوع مسیح نے ہدایت کیا کی ہمیں کہ دعا کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، جو ایماندار ہیں، غیر ایماندار ہیں، ہر شخص یہ لفظ منہ میں لیے ہوئے ہے کہ میں دعا کروں گا، میں دعا کر رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کے لیے کہتا ہوں، میں دعا کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات تو صادر ہو گئی کہ ہم نے دعا کرنی ہے یسوع مسیح کے دیے ہوئے حکم سے، اور ہر شخص اب اس کو شعوری اور لاشعوری طور پر دہراتا جا رہا ہے کہ دعا کرنی ہے، دعا کروانی ہے، دعا دعا اور دعا۔ مگر در حقیقت دعا ہے کیا؟ دعا کرنی کیا ہے؟ دعا کروانی کیا ہے؟ دعا میں ہوگا کیا؟ اس بات سے بھی بہت سے لوگ بے خبر ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی مرکزی آیت کا پہلا لفظ ہے جاگو۔ سب سے پہلے تو ہمیں بیدار ہونا ہے، اور اس دور سے بیدار ہونا ہے کہ ہم جاگتے ہوئے بھی اکثر سو جاتے ہیں، ہم جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جاگنے کے ساتھ بیدار بھی ہونا ہے۔ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف اس طرح سے ہوگا کہ جیسے ایک تصویر، اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے، اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو میرے عزیزو، جیسے ایک تصویر ہوتی ہے نا، اور اس تصویر میں ہم اس شخص کی جو اس تصویر میں موجود ہوتا ہے آنکھیں کھلی ہوئی دیکھتے ہیں، تو
بظاہر تو وہ جاگ رہا ہے مگر نہ وہ سن رہا ہے نہ وہ کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو ہمیں تصویر کی طرح جاگنا نہیں ہے، ہمیں جاگنے کے ساتھ اپنے آپ کو بیدار بھی کرنا ہے تاکہ ہم ہر چیز کو سمجھیں، دیکھیں اور پھر اس بیداری میں روح میں ہوتے ہوئے اس بات کے لیے کام کریں جس کام کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا ہے جاگو اور دعا کرو۔ عزیزو، آج ہمیں جاگنے کا تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میں بہت سی عبادات میں دیکھ چکا ہوا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اسی لیے میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے تصویر کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یقیناً ہم سب اس بات کو سب کو بتانے والے بھی ہوں گے اور سمجھانے والے بھی ہوں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی آج تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکا کہ جاگنے کا مطلب کیا ہے، تو وہ بھی آج اس بات کو یقیناً انڈرسٹینڈ ضرور کرے گا۔ اب یہاں پر جو دعا ہے، دعا ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچنے کے لیے کرنی ہے۔ ہم جب بھی دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، خواہ ہمیں ضرورت شفا کی ہو، ہم مانگ دولت رہے ہوتے ہیں، ضرورت ہمیں تحفظ کی ہو، ہم مانگ خدا سے اپنی بلونگنگز رہے ہوتے ہیں، ہمیں دعا، ہمیں حفاظت اور ہمیں کسی کام کو شروع کرنے کی دعا کرنی ہوتی ہے، اور ہم دعا میں بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یسوع مسیح نے کس بات کے لیے کہا کہ دعا کریں کہ آزمائش سے محفوظ رہیں۔ ہم آزمائش سے محفوظ رہ کر ہر چیز پر غالب آ سکتے ہیں، مگر ہمارا نہ جانے کیوں فوکس صرف اور صرف دعا میں مانگنا اور مانگنے میں صرف روپیہ پیسہ مانگنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بہت دفعہ جاگ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری ڈائمنشن دعاؤں کی فرق جگہ پر ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ بیدار رہ کر دعا کریں۔ جب ہم ٹارگیٹڈ پرے کی طرف آئیں گے تو اس وقت ہم اپنے گولز کو اچیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس مہینے کے اندر 25 دن گزر چکے ہیں، 25 days has been passed، کہ اس ماہ کے ان 25 دنوں میں آپ نے کتنے دن خدا کی شکر گزاری کی دعا کرتے ہوئے؟ دعا ہم روز کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے کتنے دن خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کتنے ٹائم آپ نے خدا سے کہا کہ خداوند تو مجھے اس طور سے بیدار کر کہ میں جاگتے ہوئے، روح میں قائم رہتے ہوئے تیرے کلام کو سمجھوں۔ اپنے آپ سے سوال کریں اس پورے 25 دنوں میں کہ آپ نے خداوند کے الہی بھیدوں کو کب مانگا کہ خداوند تم مجھ سے اپنے الہی میں بھیدوں میں بات کر، تم مجھے اپنے الہی بھید سمجھا، اور اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم نے ان 25 دنوں میں صبح شام دعا کی
تو 25 ملٹیپلائڈ بائی 250 50 ٹائمز ان اے ڈے ہم نے خدا سے صرف دولت پیسہ ہی مانگا، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں مانگا. تو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعاؤں کا رخ کیا ہے، اور اگر پیسہ ہی پیسہ مانگا تو وہ ملا یا نہیں ملا، یہ بھی سوچنے کی آج ضرورت ہے. سو میرے عزیزو، ہم سب خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں نے خدا کے پاک روح کی آواز سنی، اور میں نے آپ کو آج اس آیت کا پہلا حصہ پڑھ کر سنایا. اور میں مسیح میں پر امید ہوں کہ آج جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں یہ کلام سن رہے ہیں، جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے، وہ ضرور تصویری شکل سے نکل کر ظاہری طور پر بیداری میں جاگیں گے، ٹارگیٹڈ پرے کریں گے، دعا کریں گے، آزمائشوں سے بچیں گے، کیونکہ یسوع چاہتا ہے کہ ہم آزمائشوں سے بچیں، خداوند کے فضل کے ہاتھ کے نیچے زندگی گزاریں اور پاک روح کی ہدایت میں چلتے رہیں. تو ہمیں آج کی اس آیت سے یہ ضرور سیکھ ملے گی، یہ ضرور ہمیں بیداری ملے گی کہ ہم اس چیز پر عمل کریں. تو سننے سے انسان ضرور سیکھتا ہے. ہاللیلویا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس آیت کا دوسرا حصہ بہت اہم. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ مستعد، مطلب مضبوط، قائم، اپنے ارادے پر رہنے والی اور نہ ٹلنے والی یا دائیں بائیں نہ اپنے ٹارگٹ سے ہونے والی، اس کو مستعد کہا جاتا ہے. تو روح ہمارے اندر کیسے مستعد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح قائم ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اگر روح نہیں ہوگی تو پھر ہم مٹی کا ایک مجسمہ ضرور ہوں گے، اور وہ بھی سپرد خاک ہوگا اور پھر مٹی کے ساتھ مل جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود کی شان اور شوکت جو ہے وہ روح ہے جو ہمارے اندر بستی ہے. اب یہ روح مستعد کیسے ہے؟ یہ روح مضبوط کیسے ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند کا کلام سے پیار کرنے والے لوگوں، خداوند کے کلام کو سننے والے لوگوں، خداوند کے کلام کے لیے ہرنی کی مانند تڑپنے والے لوگوں، آج سنو، یہ روح خداوند کا دیا ہوا سانس ہے، اس لیے یہ مستعد ہے، یہ قائم ہے، یہ اپنے ٹارگٹ سے ہل نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے اندر خدا کا دیا ہوا سانس ہے. اس لیے اس آیت کو آج ہم اس طور سے سمجھ چکے ہیں کہ روح تو مستعد ہے کیونکہ ہمارے اندر خدا کا سانس موجود ہے، جسم کمزور ہے. میرے عزیزو، جسم کمزور ہے، جسم کی بے شمار خواہشات ہیں. یہ جسم
کہ خواہشات اسی لیے ہیں کہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ مٹی کی کیا خواہش ہے؟ کہ وہ نم رہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، مٹی کی کیا خواہش ہے؟ کہ وہ نم رہے تو اپنا حاصل دیتی رہے گی۔ اگر مٹی میں اس کو نم رکھنے کے بجائے اس کو پانی سے بھر دیا جائے اور پانی ہی پانی دیتے چلے جائیں، پانی ہی پانی دیتے چلے جائیں، تو ایک وقت میں وہ حاصل دینا چھوڑ دے گی اور پھر وہ دلدل بن جائے گی۔ وہ جو مٹی خاکی ہے وہ کالا گارا بن جائے گی، وہ کیچڑ بن جائے گی جس کے اندر صرف غلاظت تو شاید ہو سکتی ہے، کچھ کارآمد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ چاول بھی پانی میں ہی لگتے ہیں، بے شمار پانی چاہیے ہوتا ہے، مگر ایک حد تک اس کے بعد وہ پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور مٹی کی نمی سے چاول کی فصل اپنا حاصل دے دیتی ہے۔ میرے عزیزو، بات تھوڑی سی لمبی میں نے ضرور کی ہے، مگر ضروری تھی، اس لیے مٹی کو کیچڑ، مٹی میں زیادہ پانی مل جانے سے جب وہ کیچڑ بن جاتی ہے تو اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی جو نم مٹی کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم مٹی سے بنے ہیں، روح ہمارے اندر ہے، مستعد ہے، قائم ہے، مگر ہماری خواہشات نے ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے جسم کو اس دور سے لجا کر دیا ہے کہ جسم کمزور پڑ رہا ہے۔ روٹی ایک کھانے کی جسم میں طاقت ہے، 4 کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بدہضمی۔ زیادہ پانی کیچڑ بن جاتا ہے، زیادہ روٹی کھائی تو جسم لاغر ہو گیا۔ مٹی کو نمی کی ضرورت ہے، نم رہے گی تو حاصل دے گی۔ جسم کو ایک روٹی کی ضرورت ہے، وہ ایک روٹی سے ہی نم ہو جائے گا، طاقت دے گا۔ زیادہ روٹی سے لاغر ہو جائے گا، نیند آئے گی، غنودگی آئے گی، غفلت میں جائیں گے۔ ہم نے اپنے اس جسم کو کمزور کر دیا ہے فانی خواہشات کے پانی میں ڈبو کر۔ یہ پانی جو فانی خواہشات کا ہے، یہ ہمارے جسم کو ہر روز کمزور کرتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا کہ جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے، جسم کمزور ہے۔ سو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اے ایماندار لوگوں، مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگوں، خداوند کے رحم میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں، اپنے جسموں کو نم کیجئے دعا سے۔ اپنے دعا میں آزمائشوں سے پرے رہنے کے لیے التجا کرتے رہیں، تاکہ آپ کا جسم بیجا
नाजायज ख्वाहिशात में पड़कर आजमाइश में ना चला जाए और कमजोर ना हो जाए। हमें कलाम को सुनना है ताकि हम कलाम को समझ जाएं। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपनी ख्वाहिशात को कम कीजिए। आपकी आजमाइशें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जब आपकी बेजा ख्वाहिशात कम हो जाएंगी, उस वक्त आपका जिस्म आपके रूह के ताबे रहकर मजबूत होगा। कि जो कुछ रूह चाह रहा होगा वही जिस्म भी करेगा। इस वक्त हमारा जिस्म हमारी रूह से मज़ाहमत कर रहा है, हमारी रूह हमारे जिस्म से मज़ाहमत कर रही है, क्योंकि रूह तो वही है, यकसा है जो खुदा ने हमें दिया है। अब जिस्म में इतनी सख्त नहीं जितना हम इसको बेजा नाजायज ख्वाहिशों का पानी पिलाए चले जा रहे हैं। इसलिए जिस्म हमारा लिजलजा हो रहा है, ये मिट्टी जिस्म की लिजलजी हो रही है। ख्वाहिशात के पानी को ड्रेन कर दीजिए। ख्वाहिशात के पानी को अपने जिस्म से ड्रेन कर दीजिए ताकि आपका जिस्म सिर्फ नम रहे दुआ के वसीला से। फिर आप आजमाइश में नहीं पड़ेंगे, कायम रहेंगे, खुदावन के मंसूबों को पूरा करेंगे, अपनी लाइफ में शादमानी से वक्त गुजारेंगे। हासिल कलाम हमारे लिए आज कि हम जागते रहें, बेदारी में जागें, दुआ करें ताकि आजमाइशों से बाहर रहें। हम जानते हैं कि हमारी रूह मजबूत है। अब हमें आज के इस हासिल कलाम से अपने जिस्म को मजबूत करना है ताकि अबलीस और उसकी शरारतों के हम जुमरे में ना आए और वो हमारा हारा हुआ दुश्मन यीशु के नाम से हमारी एड़ी के नीचे उसका सर हमेशा कुचला रहे। आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत दे, मुझे मेरे घराने को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।